سب سے پہلے شفاعت کا، سفارش کا اگر حق ملے گا تو میں محمد کو ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اول مشفع، سب سے پہلے اگر کسی کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی تو وہ میں محمد کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 11 قسم کی شفاعتیں، 11 قسم کی سفارشیں کریں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں سے سب سے پہلی شفاعت جس کو شفاعت کبریٰ اور عظمیٰ کہا جاتا ہے وہ بھی محمد مصطفیٰ فرمائیں گے کہ انسانیت پریشان ہوگی، مارے مارے پھریں گے۔ اللہ اکبر، کیونکہ محشر کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، اور اس دن سورج بالکل قریب ہوگا، مارے مارے پھریں گے، دکھی دکھی، مصیبت میں گھرے ہوئے، پریشانی کی کیفیت میں، اور پھر ایک دوسرے کو کہیں گے کہ آج اس قدر پریشانی ہے کہ کوئی پرسان حال ہی نہیں، چلو ابا جان آدم کے پاس چلتے ہیں اور ان کو جا کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ سب آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، لیکن آدم اپنی غلطی کو یاد کریں گے، وہ آ کے کہیں گے کہ آپ تو ساری انسانیت کے باپ ہیں، والد ہیں، اللہ نے آپ کو بڑے بڑے اعزازات سے نوازا ہے، چلے نا ہمارے ساتھ اللہ کے ہاں سفارش کر دیں۔ تو آدم کہیں گے میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، وہ اللہ نے جو مجھے منع کیا تھا ایک درخت کے پھل سے وہ میں نے کھا لیا، بس اسی کی ندامت میرے سامنے کافی ہے، نفسی نفسی، آج تو اللہ کا سامنا کرتے ہوئے میں خود گھبراتا ہوں کہ اللہ اس قدر شدید غصے میں ہے، اللہ کے سامنے کون جائے گا۔ پھر لوگ ان کو کہیں گے آدم علیہ السلام کہ تم جاؤ تو نوح کے پاس جاؤ، نوح بھی جواب دیں گے، ابراہیم کا پتہ بتائیں گے کہ ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم بھی ساتھ چلنے سے انکار کریں گے۔ پھر وہ کہیں گے موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ بھی جواب دیں گے، موسیٰ کہیں گے عیسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ بھی جواب دے دیں گے۔ اللہ اکبر، خلیل اللہ، کلیم اللہ، کلمۃ اللہ، روح اللہ، سب جواب دے دیں گے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تم جاؤ تو محمد مصطفیٰ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں میرے پاس آئے گی ساری انسانیت تو میں ان کے ساتھ پھر چلوں گا اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گا، اللہ کے ان کلمات کے ساتھ اللہ کی تعریف کروں گا جو اللہ اسی وقت میرے دل میں ڈالے گا، لمبا سجدہ ہوگا، اللہ کے رسول تعریفیں کریں گے اللہ کی، تو تب اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، سوال کرو تو عطا، جو تو اللہ سے مانگے گا اللہ کی طرف سے وہی کچھ تجھے عطا کیا جائے۔ تو آپ پھر کہیں گے اللہ حساب و کتاب کا، اس طرح کی 11 سفارشیں کریں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ فرماتے ہیں اول شافع اول مشفع، اللہ سب سے پہلے میری ہی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اس طرح کا کوئی اور پیغمبر، کوئی اور نبی، کوئی اور مقام والا، کوئی اور مرتبے والا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ سب سے زیادہ اللہ کے مقرب، اللہ کے پسندیدہ، چنیدہ، برگزیدہ اگر بندے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں، لیکن نبیوں میں سے بھی اللہ نے جو ہیرا ہمیں عطا کیا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے ہمارے لیے چن کے موتی، یاقوت اور مرجان ہمیں عطا کیے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں آپ کی شان، بلکہ ہر پارے میں آپ کی شان ملے گی، قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی نعت آپ کی بیان کر سکتا ہے؟
قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی آپ کی شان اور عظمت بیان کر سکتا ہے؟ اللہ نے جتنے نبی بھیجے سب کو اللہ نے بھیجا تو ایک مخصوص علاقے کی طرف، ایک مخصوص قوم کا نبی اور رسول بنایا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کا نبی ہم نے شعیب کو بنایا۔ اِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح کو سمود قوم کا نبی اور رسول بنایا۔ اِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد قوم کی طرف ہم نے ہود کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اے بنی اسرائیل اللہ نے مجھے تمہارا نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے خود اعلان کر کے کہہ دو کہ اے تمام انسانوں، تمام دنیا کے لوگوں، اللہ نے مجھے تم سب کا نبی اور رسول بنا کے بھیجا، سب کا نبی۔ اور پھر ہر ایک نبی کی مخصوص مدت تک نبوت رہی، اس کے بعد اللہ نے وہ نبوت ختم کر دی۔ اور بعض نبی ایسے بھی آئے کہ ایک ایک وقت میں دو دو نبی اور رسول، حضرت ابراہیم بھی نبی اور رسول ہے، اور ان کے بھتیجے حضرت لوط کو بھی اللہ نے نبوت اور رسالت عطا فرما دی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ بھی نبی اور رسول ہے، ساتھ اللہ نے ہارون کو بھی نبی اور رسول بنا دیا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت مقام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے نبی اور رسول ہے، وخاتم النبیین اور نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہے، سب سے آخری۔ اور رسول اللہ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا میری اور نبیوں کی مثال تو ایسے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے اور نبیوں کی مثال ایسے ہے، آپ نے فرمایا جیسے کسی بندے نے بہت ہی عمدہ اور شاندار محل بنایا ہو، پھر شاندار محل بنانے کے بعد اس محل کو عام لوگوں کے لیے کھول دیا جائے، اس کے دروازے، کہ آؤ لوگوں اس شاندار محل کو دیکھو، اس کی خوبصورتی کو دیکھو، کس قدر یہ خوبصورت محل ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگ آتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں بڑے عمدہ قسم کے دروازے ہیں، بڑی شاندار کھڑکیاں ہیں، اللہ اکبر بڑی عمدہ ڈیزائننگ ہے، بڑا عمدہ اور اللہ اکبر اعلیٰ قسم کا ساز و سامان لگایا گیا ہے، لیکن پھر دیکھتے ہیں تو ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہتی ہے، ایک اینٹ کی جگہ، اور لوگ تعجب کرتے ہیں کہ یار اتنا خوبصورت محل، اتنا عمدہ محل، اللہ اکبر اتنا شاندار محل، اور اتنا شاندار محل بنا کے آخر کیا وجہ کہ ایک اینٹ کی جگہ باقی، یہ بھی اینٹ لگا دی جاتی تو کیا ہی عمدہ تھا، کیا ہی اعلیٰ تھا کہ اس آخری اینٹ کو بھی لگا دیا جاتا۔ آپ نے فرمایا وہ جو آخری اینٹ ہے نا وہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آخری اینٹ میں محمد ہوں، کہ اللہ نے وہ شاندار جو محل بنایا تھا نا نبوت کا، جس میں اللہ نے آدم کو بھی بھیجا، ابراہیم کو بھی بھیجا، موسیٰ کو بھی بھیجا، ہارون کو بھی بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا، سب سے آخر میں اللہ نے اس شاندار محل میں اینٹ لگائی تو میں محمد کی لگائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کہ اس پیر و مرشد کے ہوتے ہوئے کسی اور کو مرشد بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کو مرشد بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پنجابی میں نا کسی نے بڑی عمدہ بات کی ہے، کہتے ہیں پانی پیے پون کے تے مرشد پھڑیے چن چن کے،
اسی چن کے مرشد پھڑیا جدا سب تو اچا ستارہ جے ایک جگ وچ مرشد کامل جدا نام محمد پیارا جے جڑا لڑے اس دے لگ جاوے انہوں ملنا عجب نظارہ جے لوکی مرشد پڑھ دے چھوٹے تے سانو چھوٹیاں دی تے کوئی لوڑ نہیں ساڈا مرشد کملی والا سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں اس کو نبی